بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر طویل عرصہ نماز پڑھتے رہنے کے باوجود دل میں بغض، کینہ، حسد، پریشانی، وسوسے اور پیسہ کمانے کی حد سے بڑی ہوئی دھن موجود ہے، اگر انسان نماز پڑھتے رہنے کے باوجود دوسرے انسانوں کے لیے بے لوث محبت یعنی کہ انکنڈیشنل لو کا جذبہ اپنے اندر موجزن نہ پائے، اگر اللہ کی دوستی کی طلب پیدا نہ ہو تو اپنی نماز پر غور کرنا چاہیے۔ ہم کیوں غور نہیں کرتے؟ کامیابی سے اس سوال کو نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ نماز بہرحال ہر صورت میں فرض ہے، لیکن اگر اس فرض کو محض ایک رسم کے طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے تو مقام غور ہے کہ کیا اللہ ہم سے صرف یہی چاہتا ہے؟ مسجدوں سے باہر نکلتے ہی جھوٹ بولنا، ریاکاری کرنا، کیا یہ اس بات کی نشاندہی نہیں ہے کہ ہم نے بالآخر نماز کو بھی صرف ایک نفسیاتی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے؟ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں اور صرف اسی پر توکل کرتے ہیں، اور جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 36 to 37۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پاک پروردگار، تو سب جانتا ہے، مجھے بھی، میری کمزوری بھی، میرے گناہ بھی، میرے لفظوں کی توبہ بھی، ایسی توبہ کہ جس کے بعد پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ میری کمزور ذات تجھ سے شرمندہ ہے میرے رب، میرے گناہوں کو تیری ذات پردے میں رکھتی ہے، میرے ان گناہوں کو معاف فرما میرے رب، اور تو ہی اول اور آخر ہے، تو ہی رحمان ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ معاف فرما دے، گناہ گار بشر ہوں اور تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا اللہ۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 34 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 35، ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے۔ آیت نمبر 36، اور انہیں باکرا بنا دیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، اس سے مراد دنیا کی وہ نیک خواتین ہیں جو اپنے ایمان و عمل صالح کی بنا پر جنت میں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو وہاں جوان بنا دے گا، خواہ وہ کتنی ہی بوڑھی ہو کر مری ہوں، نہایت خوبصورت بنا دے گا، خواہ دنیا میں وہ حسین رہی ہوں یا نہ رہی ہوں۔ باکرا بنا دے گا، خواہ دنیا میں وہ کنواری مری ہوں یا بال بچوں والی ہو کر۔ ان کے شوہر بھی اگر ان کے ساتھ جنت میں پہنچیں گے تو وہ ان سے ملا دی جائیں گی، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی اور جنتی سے ان کو بیاہ دے گا۔ اس آیت کی یہی تشریح متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ شمائل ترمذی میں روایت ہے کہ ایک بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میرے حق میں جنت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے بتاؤ وہ بڑھاپے کی حالت میں داخل جنت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم انہیں خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور باکرا بنا دیں گے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سلیمان بن یزید کی یہ روایت نقل کی ہے کہ میں نے اس آیت کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اس سے مراد دنیا کی عورتیں ہیں، خواہ وہ باکرا مری ہوں یا شادی شدہ۔ طبرانی میں حضرت ام سلمہ کی ایک طویل روایت ہے جس میں وہ جنت کی عورتوں کے متعلق قرآن مجید کے مختلف مقامات کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرماتی ہیں۔ اس سلسلے میں حضور اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کی زندگی میں مری ہیں، بوڑھی پھونس، آنکھوں میں چپڑ، سر کے بال سفید۔ اس بڑھاپے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے باکرا پیدا کر دے گا۔ حضرت ام سلمہ پوچھتی ہیں، اگر کسی عورت کے دنیا میں کئی شوہر رہ چکے ہوں اور وہ سب جنت میں جائیں
تو وہ ان میں سے کس کو ملے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جسے چاہے چن لے، اور وہ اس شخص کو چنے گی جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی کہ اے رب، اس کا برتاؤ میرے ساتھ سب سے اچھا تھا، اس لیے مجھے اسی کی بیوی بنا دے۔ اے ام سلمہ، حسن اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی لوٹ لے گیا ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 5 تفسیر سورہ رحمان حاشیہ نمبر 51 آیت نمبر 37 اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن۔ اس کی تفسیر ہے اصل میں لفظ عروبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں عورت کی بہترین نسوانی خوبیوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس سے مراد ایسی عورت ہے جو طرح دار ہو، خوش اتوار ہو، خوش گفتار ہو، جسمانی جذبات سے لبریز ہو، اپنے شوہر کو دل و جان سے چاہتی ہو اور اس کا شوہر بھی اس کا عاشق ہو۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنے شوہروں کی ہم سن ہوں گی، دوسرا یہ کہ وہ آپس میں ہم سن ہوں گی، یعنی تمام جنتی عورتیں ایک ہی عمر کی ہوں گی اور ہمیشہ اسی عمر کی رہیں گی۔ بعید نہیں کہ یہ دونوں ہی باتیں بیک وقت صحیح ہوں، یعنی یہ خواتین خود بھی ہم سن ہوں اور ان کے شوہر بھی ان کے ہم سن بنا دیے جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے، مسیں بھیگ رہی ہوں گی مگر داڑھی نہ نکلی ہوگی، گورے چٹے ہوں گے، گٹھے ہوئے بدن ہوں گے، آنکھیں سرمگی ہوں گی، سب کی عمریں 33 سال کی ہوں گی۔ مسند احمد مروایت ابی ہریرہ۔ قریب قریب یہی مضمون ترمذی میں حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے بھی مروی ہے۔ آیت نمبر 38 یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے۔ آیت نمبر 39 وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے۔ آیت نمبر 40 اور پچھلوں میں سے بھی بہت۔ آیت نمبر 41 اور بائیں بازو والے بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا۔ آیت نمبر 42 وہ لو کی لپٹ اور کھولتے پانی۔ آیت نمبر 43 اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ آیت نمبر 44 جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ آیت نمبر 45 یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے۔ آیت نمبر 46 اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی خوشحالی نے ان پر الٹا اثر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونے کے بجائے وہ الٹے کافر نعمت ہو گئے تھے، اپنی لذات نفس میں منہمک ہو کر خدا کو بھول گئے تھے اور گناہ عظیم پر مصر تھے۔ گناہ عظیم کا لفظ جامع ہے، اس سے مراد کفر و شرک اور دہریت بھی ہے اور اخلاق و اعمال کا ہر بڑا گناہ بھی۔ آیت نمبر 47 کہتے تھے کہ جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 48 اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ آیت نمبر 49 اے نبی ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب۔ آیت نمبر 50 ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ آیت نمبر 51 پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والوں۔ آیت نمبر 52 تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو۔ اس کی تفسیر زقوم کی تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 4 تفسیر سورہ صفات حاشیہ نمبر 34۔ آیت نمبر 53 اسی سے تم پیٹ بھرو گے۔ آیت نمبر 54 اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی۔ آیت نمبر 55 تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ آیت نمبر 56 یہ ہیں بائیں والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ آیت نمبر 57 ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے۔ اس کی تفسیر ہے یہاں سے آیت نمبر 74 تک جو دلائل پیش کیے گئے ہیں ان میں بیک وقت آخرت اور توحید دونوں پر استدلال کیا گیا ہے،
چونکہ مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے ان دونوں بنیادی اجزاء پر معترض تھے، اس لیے یہاں دلائل اس اندازے سے دیے گئے ہیں کہ آخرت کا ثبوت بھی ان سے ملتا ہے اور توحید کی صداقت کا بھی، یعنی اس بات کی تصدیق کہ ہم ہی تمہارے رب اور معبود ہیں اور ہم تمہیں دوبارہ پیدا بھی کر سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 58 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔